لہذا وہی نعرہ لگ گیا چلا کر آمین کہنے کا کہ جی چلا کر آمین کہنا ثابت ہو گیا، حالانکہ نہ لفظی اعتبار سے یہ حدیث ان کی مطابقت کر رہی ہے اور نہ ہی اسنادی لحاظ سے اس حدیث کے اندر کچھ ان کے لیے موجود ہے۔ پہلے اس کی اسناد کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی یہ جی حاشیہ نمبر لکھا ہوا ہے 265 اور حدیث کا نمبر بھی یہی ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، خود وہابیوں نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ کون؟ امام ابو حاتم رازی رضی اللہ تعالی، وہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی کتابیں لکھنے کے بعد غلطیاں نکالنے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، یہ حضرت علی کی جو حدیث ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ میرے نزدیک خطا ہے، یہ میرے نزدیک خطا ہے، یعنی غلط ہے۔ اس سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی ہے، ایک راوی اس کی سند کا جو ہے اس کا نام لے کر ذرا اس کو پکڑ کے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ لکھا ہے ابو حاتم نے اسے سیء الحفظ کہا ہے۔ سیء الحفظ کہتے ہیں جس کا حافظہ خراب ہو، بات سنے عام کی تو بیان کرے املی کی، حافظہ خراب، بات آدھی یاد رہ جاتی آدھی یاد نہیں رہتی، اور ایسے راوی کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لکھا ہے بوسیری نے کہا کہ جمہور نے اسے ضعیف کہا ہے۔ امام شعبہ جو حدیث کے بلند پایا ناقد امام ہیں، ان سے لکھا ہے کہ وہ اس محمد بن ابی عبد الرحمن بن ابی یعلہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر سیء الحفظ، خراب حافظے والا، بد حافظے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ اس کے ایک راوی کے اوپر جرح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تیسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس حدیث کی سند میں اختلاف بھی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہے جی، کہ سب سے پہلے اس حدیث کو ضعیف کہا، اس کے جب تشریح کی تو امام ابو حاتم رازی کا مقولہ پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں حدیث غلط ہے، اور اس کے بعد اس کے راوی کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ بدترین حافظہ رکھنے والا آدمی تھا، اور اس کے بعد تیسری بات یہ بھی بیان کی کہ اس کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ ہے جناب والا یہ آپ کے دلائل، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، جن کی بنیاد پر ساری دنیا کو تنگ کر رکھا ہوا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4 ہے، اور اس کی راوی ایک صحابیہ عورت ہے حضرت ام الحسین سعادنا حسین رضی اللہ تعالی عنہا، انہا صلت خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما قال وللضالین قال آمین فسمعته وهي في صف فسمعته وهي في صف النساء۔ حضرت علی مرتضیٰ کی حدیث کا جو متن تھا اس پر گفتگو باقی رہ گئی۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب وللضالین فرمایا تو آپ نے آمین فرمایا۔ تو اگر ایک آدمی نے سن لیا تو اس سے جہر چلا کر پڑھنا تو ثابت نہیں ہوتا، وہ تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو پاس کھڑا ہونے والا بہت ساری باتیں سن لیتا ہے، تو یہ ان کے دعوے کے مطابق نہیں۔ اور اب یہ حضرت ام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے جب وللضالین پڑھی تو آمین کہی، جسے مائی صاحبہ ام حسین نے سنا، حالانکہ مائی صاحبہ عورتوں کی صف میں تھیں۔ یہ حدیث ہے جی۔ طبرانی کبیر کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا، کچھ اور بھی غلطیاں کی ہیں مگر میں اب زیادہ وقت اس کو نہیں دینا چاہتا۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ حدیث عقل سلیم کے بھی خلاف ہے
کہ دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ جس وقت امام ولدالین کہتا ہے تو امام بھی اونچی آواز سے پکار کر آمین کہتا ہے، پچھلے مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں پکار کر، تو جب امام آگے ولدالین کے بعد آمین اونچی آواز سے پکار کر کہہ رہا ہو، 500 آدمی پیچھے کھڑا ہو یا 1000 ہو، اور وہ سارے بیک آواز بلند آواز سے جیسا تمہارا مذہب ہے اس طرح آمین کہہ رہے ہوں، تو کوئی آدمی عقل سلیم رکھنے والا یہ تصور کر سکتا ہے کہ جو کوئی 15ویں 16ویں صف کے اندر کھڑی ہونے والی عورت ہے اس کو امام کی آواز تنہا علیحدہ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، لاؤڈ سپیکر کا زمانہ بھی نہیں تھا؟ کیوں بھائی، سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں تو یہاں ایسی جماعت کھڑی کر کے تجربہ کر کے دیکھو۔ علامہ حافظ خاور حسین صاحب نقشبندی کو امام بنا لو، پیچھے 10 صفیں لوگوں کی جو ہیں وہ کھڑی کر لو، اور پیچھے اس کے عورتوں کی صفیں ہوں، تو عورتوں میں سے بھی صرف ایک عورت جو ہے ان کی آمین کی آواز کو سنے، جبکہ آمین وہ بھی دبکار کے ساتھ کہیں اور پوری دبکار کے ساتھ پچھلے بھی آمین کہیں، تو امام کی آواز کا تو اتنی آوازوں میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ طبل خانے کے اندر بڑا طوطی کی آواز سنی جا سکتی؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، اور ہونی ہی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث بھی قابل رد ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے جی 266، اس پر حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث طبرانی کبیر میں ہے اور اس کی سند میں اسماعیل بن مسلم مکی ہے جو ضعیف ہے۔ تو راوی ضعیف نکل آیا، یہ تو وہ ہے جو انہوں نے خود بیان کیا، اور اگر ہم پکڑ کے نکالتے نا سند میں سے غور کر کے تو پھر پتہ چلتا کہ ایک کی بجائے پتہ نہیں 3 4 نکلتے۔ یہ تو وہ ہے جو خود ان کا اپنا اقبال کرتا ہے، لہذا یہ حدیث بھی گئی۔ اس کے بعد مرفوع حدیث آخری رہ گئی ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، نمبر اس کا مسلسل نمبر جو ہے وہ 269 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ